کیا تم جانتی ہو یا جانتے ہو کہ کسی نامحرم کا ہاتھ پکڑنے کی قیمت کیا ہے؟ نحمدہ نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جانتے تو چلو میں بتاتی ہوں۔ آج کل ایک بہت عام مگر خطرناک عادت بن چکی ہے۔ مگنی کے بعد لڑکے لڑکیاں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ اب وہ چاہیں تو مل سکتے ہیں، تصویریں بنا سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے کہ اب تو رشتہ طے ہو گیا ہے۔ مگر میری بہنوں اور بھائیوں، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اب نکاح نہیں ہوا، اور جب تک نکاح نہیں ہوتا دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں۔ اکثر لڑکا کہتا ہے ہاتھ پکڑ لو، بس ایک بار، شرما کیوں رہی ہوں، میں تو تمہارے ہونے والا شوہر ہوں۔ اور لڑکی ڈر کے مارے سوچتی ہے اگر میں نے ہاتھ نہ پکڑا تو وہ کیا سوچے گا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اے بہن، اے بھائی، کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کیا کہے گا؟ وہ لمحہ جب تمہارے ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ٹکرایا، وہ لمحہ آسمان کے فرشتے کس شدت سے لکھ رہے تھے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بیان خاص طور پر مسلمان بہنوں کے لیے ہے۔ اسلام میں حجاب کا مقصد صرف سر ڈھانپ لینا نہیں ہے، بلکہ پردہ اور سادگی اور نظروں سے بچاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نور کی آیت نمبر 31 ترجمہ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظر نیچے رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حجاب کے بارے میں فرمایا، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 ترجمہ، اور وہ اپنے اوپر اپنی چادر لٹکا لیا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کا جسمانی خد و خال نمایاں نہ ہو، نہ سر کی ساکھ، نہ بالوں کی بناوٹ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت اہم اور واضح حدیث میں فرمایا، میری امت کی دو قسمیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی طرف کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر پختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو بہت دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اونٹ کی کوہان کی طرح سر سے مراد وہی انداز ہے جس میں بالوں کو اونچا باندھ کر نمایاں کی جاتا ہے، چاہے اوپر دوپٹہ یا حجاب کیوں نہ ہو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بال باندھنے کا نہیں ہے، مسئلہ بالوں کو اس انداز سے باندھنے کا ہے جو نظروں کو متوجہ کرے۔ اگر حجاب اس طرح سے ہو کہ سر کا اوپر نمایاں نہ ہو، حجاب فیشن یا اسٹائل بن جائے، لوگ یہ نظریں خود بخود اس طرح اٹھیں، تو یہ حجاب کے مقصد کے خلاف ہے۔ نصیحت اور خیر خواہی، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دین ہمیں آسانی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بہن لا علمی میں یا فیشن کے دباؤ میں ایسا کر رہی ہو تو فوراً مایوس نہ ہو، بلکہ نیت درست کر لے، سادہ اور ڈھیلا حجاب اختیار کرے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 ہے ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہنوں کو صحیح پردے کی سمجھ عطا فرمائے، فیشن نہیں رضا الہی کو مقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد